الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان ودعا بدعوتہم الى یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اجروا الله يغفر لكم او كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم۔ میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اللہ جل جلالہ و عما نوالہ نے دونوں جہانوں کی پوری کامیابی دین کے اندر رکھی ہے۔ آج سے پہلے جو دین کے مطابق چلے کامیاب ہو گئے، آج بھی جو دین کے مطابق چلے گا وہ کامیاب ہوگا۔ دین کے بغیر کامیابی نہیں مل سکتی ہے۔ دونوں جہانوں کی کامیابی اللہ رب العزت نے دین کے اندر رکھی ہے۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ۔ مرد ہو یا عورت ہو، ایمان والے ہوں، اچھے اعمال کرتے ہوں، اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں دنیا کے اندر حیاتاً طیبہ والی زندگی دیں گے، راحت والی، چین والی، سکون والی، برکت والی زندگی دے دیں گے۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اس دین کا بہترین بدلہ تو کل قیامت کے دن دے دیں گے۔ اس دین کی برکت سے اس کی دنیا بھی بنا دیں گے۔ جو دین کو چھوڑے گا دنیا میں بھی ناکام اور آخرت میں بھی ناکام ہوگا۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَا حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى۔ جو ہمارے دین سے اعراض کرے گا، ہماری اطاعت سے اعراض کرے گا، اللہ پاک فرماتے ہیں ہم اس کی زندگی تنگ کر دیں گے۔ کل قیامت کے دن اندھوں کے ساتھ اس کا حشر ہوگا۔ وہ عرض کرے گا یا اللہ میں تو آنکھوں والا تھا، میرا حشر اندھوں کے ساتھ۔ اللہ جل جلالہ فرمائیں گے دنیا میں ہماری آیتیں آتی تھی، ہمارے حکم آتے تھے، آپ ایسے تھے جیسے آپ اندھے ہیں، دیکھتے نہیں تھے، اس پر عمل نہیں کرتے تھے۔ آپ نے وہاں ہمیں بلا دیا، ہمارے حکموں کو بلا دیا، آج ہم نے تجھے بلا دیا۔ دنیا بھی گئی اور آخرت بھی گئی۔ تو دونوں جہانوں کی کامیابی اللہ رب العزت نے دین کے اندر رکھی ہے۔ دین پر چلنا تھوڑی سی مشقت ہے لیکن ہمیشہ کے لیے راحت ہے۔ جیسے انسان بیمار ہو جاتا ہے تو جو انجیکشن کی تکلیف ہے وہ تھوڑی ہے، انجیکشن کا جو درد ہے وہ تھوڑا ہے، لیکن انجیکشن لگانے کے بعد وہ راحت ملے گی، صحت ملے گی، سکون ہوگا۔ تو وہ کہے گا نہیں میں انجیکشن نہیں لگاتا ہوں، اس میں بہت درد ہے، اس میں تکلیف ہے، تو وہ بیماری کی تکلیفوں میں مبتلا رہے گا۔ اگر یہ مشقت برداشت کرے گا تو اس کو چین ملے گا، راحت ملے گی، درد ختم ہو جائیں گے، سکون مل جائے گا۔ تو اسی طرح دین پر چلنا تھوڑی سی مشقت ہے لیکن کامیابی وہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ دنیا میں بھی راحت والی، چین والی، سکون والی، برکت والی اللہ زندگی دے دیں گے، اور کل قیامت کے دن اللہ اس کو کامیاب کریں گے۔ موت آتے ہی موت کے وقت اس کی کامیابی شروع ہو جاتی ہے۔ ملک الموت 500 فرشتوں کے ساتھ آتا ہے، ہر ایک فرشتے کے ہاتھ میں ایک گلدستہ ہے، الگ خوشبو، الگ رنگ والا،
اس کی روح کو ایسے نکالتے ہیں جیسے آٹے کے اندر بال نکالا جاتا ہے۔ خوشخبریاں سنا سنا کے، جنت کی نعمتیں دکھا دکھا کے اس کی روح نکالی جائے گی، اور فرشتے آسمان میں لے کر جائیں گے، وہاں بھی استقبال ہوگا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں داخل ہوگا۔ جنت میں داخل ہوتی ہی ینادی منادن، ایک ندا دینے والا، ایک آواز دینے والا آواز دے گا، ان لکم ان تحیوا فلا تموتوا ابدا وان لکم ان تصحوا فلا تسقموا ابدا وان لکم ان تشبوا فلا تحرموا ابدا وان لکم ان تناموا فلا تبعثوا ابدا۔ جنت میں داخل ہوتے ہی ایک اعلان کرنے والا اعلان کرے گا، ان لکم ان تحیوا فلا تموتوا ابدا، اب تم ہمیشہ کے لیے زندہ رہو گے، اب تمہیں موت نہیں آئے گی۔ وہاں موت کو بھی موت آ جاتی ہے، اب ہمیشہ کے لیے زندہ، موت نہیں آئے گی، موت کی پریشانی ختم ہو جائے گی۔ وَإِنَّ لَكُمْ أَن تَصِحُّوا فَلَا تَسْقَمُوا أَبَدًا، اب تم ہمیشہ کے لیے صحت مند رہو گے، اب بیماری نہیں آئے گی۔ وَإِنَّ لَكُمْ أَن تَشِبُّوا فَلَا تَحْرَمُوا أَبَدًا، اب تم ہمیشہ کے لیے جوان رہو گے، اب بڑھاپا نہیں آئے گا۔ وَإِنَّ لَكُمْ أَن تَنَامُوا فَلَا تَبْعَثُوا أَبَدًا، اب تم ہمیشہ کے لیے خوش رہو گے، اب کبھی بھی ٹینشن، کبھی بھی کوئی پریشانی نہیں آئے گی۔ اللہ جل جلالہ بندوں کو خوش رکھے گا۔ حضرت داؤد علیہ السلام ان کو زبور سنائے گا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اس سے کوئی اچھی آواز، اس سے بھی اچھا سننا چاہتے ہیں یا اللہ اس سے بھی اچھی آواز، اللہ پاک نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فرمائیں گے، آپ سورہ یاسین سنائیں گے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اس سے بھی اچھا سننا چاہتے ہیں آپ یا اللہ اس سے بھی اچھی آواز، اس سے بھی اچھا، اللہ پاک خود سورہ رحمان پڑھ کر ان کو سنائیں گے۔ جس نے دین کی محنت بھی کی، دین کے مطابق زندگی بھی گزار دی، خاص کی جنت، بڑی جنت مل جائے گی۔ باقی جنتیوں کا جو گھر ہوگا، ایک اینٹ سونے کی، ایک اینٹ چاندی کی، جو خاص ہیں، جس نے دین کی محنت بھی کی، دین کے مطابق زندگی بھی گزار دی، تو اللہ جل جلالہ اس کو وہ جنت عطا فرمائیں گے جس جنت کے جو گھر ہیں ساری اینٹیں سونے کی ہیں، ساری اینٹیں سونے کی۔ جنتیوں کا ہفتے میں ایک مرتبہ اللہ پاک کا دیدار ہوگا، لیکن جو بڑی جنت والے ہیں، خاص کی جنت ہے، اللہ پاک کا دیدار روزانہ 2 مرتبہ اللہ پاک کا دیدار ہوگا، 2 مرتبہ اللہ کی مہمانی ہوگی، 2 مرتبہ اللہ پاک کی زیارت ہو جائے گی۔ یہ وہ ہیں جو دین کے مطابق بھی چلے اور دین کی محنت بھی کی۔ دین پر چلنے کے لیے ایمان ہونا ضروری ہے، اگر ایمان نہیں ہوگا تو انسان حالات کے مطابق دین پہ چلے گا۔ کوئی پریشانی آ گئی، کوئی مصیبت آ گئی، اس نے نماز پڑھنے شروع کر دی، ابھی ذکر کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، اللہ اللہ کہہ رہا ہے، دعائیں مانگ رہا ہے، تہجد میں بھی اٹھ رہا ہے، کیوں؟ اس پر ایک حالات، ایک پریشانی، ایک مصیبت آئی ہوئی ہے، اس لیے وہ عبادت میں لگا ہوا ہے۔ جیسے ہی حالات ختم، جیسے ہی مصیبت ختم، پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، وہ آہستہ آہستہ اپنے دین کو بھی چھوڑ دے گا۔ اگر ایمان نہیں ہوگا تو انسان حالات کی وجہ سے دین پہ چلے گا، لیکن جب ایمان ہوگا تو پریشانی ہوگی یا خوشی ہوگی، ہر حال میں وہ دین پہ چلے گا۔ تو یہ ایمان بنانے کے لیے اللہ پاک نے ہمیں حکم بھی دیا ہے، یا ایھا الذین آمنو آمنو، اے ایمان والو ایمان لاؤ، آمنو کما آمن الناس، ایمان ایسے لاؤ جیسے صحابہ کرام نے ایمان لایا تھا۔ اللہ کے حبیب کی حدیث ہے، جددوا ایمانکم، اپنے ایمان کو تازہ کیا کرو۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، کیف نجدد ایماننا، اے اللہ کے حبیب ہم اپنے ایمان کو کیسے تازہ کریں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
اکثروا من قول لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کثرت سے کہا کرو، لا الہ الا اللہ کی دعوت دیا کرو، اللہ کی عظمت، اللہ کی بڑائی، اللہ کی کبریائی یہ بیان کیا کرو، اس سے تمہارا ایمان تازہ ہوگا، ایمان بنے گا۔ ایمان بنانے پر اللہ جل جلالہ نے قرآن پاک کے اندر 100 وعدے فرمائے ہیں۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اگر یہ بستی والے ایمان والے ہوتے تو اللہ پاک سے ڈرتے، اللہ پاک فرماتے ہیں زمین آسمان کے برکات ہم اس پر کھول دیتے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم مغفرۃ ورزق کریم، اگر یہ لوگ ایمان لائیں، اچھے اعمال کریں، اللہ پاک کا وعدہ ہے مغفرت بھی کر دوں گا اور رزق کریم، عزت کی روزی دے دوں گا۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا، ایمان اور اچھے اعمال پر اللہ کا وعدہ ہے اس کو جنت الفردوس عطا کرتا ہوں۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ كَانَتْ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، ایمان اور اچھے اعمال کرنے والے، نماز پڑھنے والے، زکوٰۃ دینے والے، ان کا اجر اللہ پاک کے پاس ہے۔ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، کوئی پریشانی نہیں، کوئی غم نہیں، کوئی ڈر ان کو نہیں ہوگا۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، ایمان والے، اچھے اعمال والے، اللہ کا وعدہ ہے دنیا کے اندر راحت والی، چین والی، سکون والی، برکت والی زندگی دے دوں گا۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کل قیامت کے دن اس دین کا بہترین بدلہ دے دوں گا۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین ہمیشہ کوشش کرتے تھے کہ ہمارا ایمان مضبوط ہو جائے، ہمارا ایمان بڑا ہو جائے۔ تو ایمان ایسے ایمان والے تھے، ایمانہم اعظم من الجبال، صحابہ کرام کا ایمان پہاڑوں سے بھی بڑا ایمان تھا اور ہمیشہ ایمان کے بارے میں فکر مند رہتے تھے۔ ایک تابعی کہتے ہیں 40 صحابہ کرام سے ملاقات ہوئی، وجدنا کلہم یخافون علی ایمانہم و نفاقہم، ہر ایک اپنے ایمان کے بارے میں فکر مند تھا، نفاق سے وہ ڈرتے تھے۔ یہ کون ہیں جو اللہ جل جلالہ نے ان کے بارے میں فرمایا ہے رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ، اللہ اس سے راضی، وہ اللہ سے راضی، تو یہ پھر بھی اپنے ایمان کے بارے میں فکر مند ہیں۔ تو آج ہم اپنے اپنے ایمانوں پر مطمئن ہیں۔ اتنا ایمان جو نا یہ فرض ہے کہ یہ ایمان ہمیں اللہ کے حکم پر کھڑا کر دے، اللہ کی نافرمانی سے یہ ایمان ہمیں بچائے، اتنا ایمان سیکھنا یہ فرض ہے۔ تو ایمان بنانے کے لیے محنت ہے، جد و جہد ہے، کوشش ہے۔ ایمان بنے گا تو اللہ جل جلالہ وَعَمَّا نَوَالُهُ دنیا میں بھی کامیاب فرمائیں گے، آخرت میں بھی کامیاب فرمائیں گے۔ اس لیے روزانہ اللہ جل جلالہ کی بڑائی کو بیان کریں، روزانہ اللہ پاک کی عظمت کو بیان کریں۔ وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ، آسمانوں میں بھی اللہ کی بادشاہی ہے، زمینوں میں بھی اللہ کی بادشاہی ہے۔ حدیث قدسی ہے اننی انا اللہ لا الہ الا انا مالک الملک قلوب الملوک فی یدی، کہ لا الہ الا اللہ، اللہ پاک فرماتے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، کوئی معبود نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں مالک الملک، میں بادشاہوں کا بادشاہ ہوں، قلوب الملوک فی یدی، تمام بادشاہوں کے دل وہ میرے قبضے میں ہیں۔ یا ایھا الذین یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے دنیا بھر کے انسانوں، اے دنیا بھر کے بادشاہو، تم اللہ کے نزدیک فقیر ہو۔ واللہ هو الغنی الحمید، واللہ پاک غنی ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، سب اللہ جل جلالہ کے محتاج ہیں، وہ اللہ پاک کے در کے بیکاری ہیں، حاجت روا اللہ ہے۔
مشکل کشا اللہ ہے، کاموں کو بنانے والا اللہ ہے۔ ہمیشہ اللہ کا ذکر ہو، ہمیشہ اللہ پاک کی بڑائی ہو۔ من احب شیئا اکثر ذکر ہو، جو جس سے زیادہ محبت کرتا ہے ہمیشہ اس کا نام لیتا ہے، ہمیشہ اس کی تعریف کرتا ہے۔ اللہ سب کچھ کے بغیر سب کچھ کر سکتے ہیں، سب اللہ کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے۔ سب سے امیدیں کٹ جائیں، اللہ سے امیدیں وابستہ ہو، سب سے کٹ جائیں، اللہ سے جڑ جائیں۔ تجلی تیری ذات کی سو بسو ہے، جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے۔ جہاں دیکھیں اللہ پاک کی قدرت نظر آتی ہے۔ وفی کل شیء لہ آیۃ تدل انہ واحد، جس چیز کو دیکھیں وہ چیز کہتی ہے کہ میرا بنانے والا اللہ ہے۔ تمام انسان مل کر ایک مچھر نہیں بنا سکتے، مچھر کی ٹانگ نہیں بنا سکتے، چونٹی نہیں بنا سکتے، چونٹی کی ٹانگ نہیں بنا سکتے۔ تمام کے تمام انسان اکٹھے ہو کے ایک جو کا دانہ نہیں بنا سکتے، ایک گٹلی نہیں بنا سکتے۔ بنانے والا خالق تنہا اللہ جل جلالہ کی ذات ہے۔ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، جو تم چاہتے ہو وہ نہیں ہوگا، جو اللہ چاہتا ہے وہی ہوگا۔ فعال لما یرید ہے، جو چاہے اللہ پاک کر سکتا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر اللہ جل جلالہ قادر ہے۔ اونٹ رہے، سوئی کا ناکا رہے، اونٹ چھوٹا نہ ہو، سوئی کا ناکا بڑا نہ ہو۔ اللہ چاہے تو اونٹ کو سوئی کے ناکے میں گزار سکتا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب۔ اے نبی جی آپ اعلان کریں کہ بادشاہوں کا بادشاہ اللہ ہے، جس کو چاہے بادشاہی دے دے، جس کو چاہے فقیر بنا دے، جس کو چاہے عزت دے دے، جس کو چاہے ذلیل کر دے۔ یہ دن رات کا نظام چلانے والا اللہ، کبھی راتیں بڑی ہیں، کبھی دن بڑے ہیں، کبھی دن چھوٹے ہیں، کبھی راتیں بڑی ہیں۔ یہ نظام چلانے والا اللہ، یہ موسموں کا نظام چلانے والا، ہواؤں کا نظام چلانے والا، بارشوں کا نظام چلانے والا ایک اللہ جل جلالہ اما نوالہ کی ذات ہے۔ مردے کے اندر زندے کے اندر مردہ کو پیدا کرنے والا اللہ، مرغی کے اندر انڈا پیدا ہوتا ہے، مردہ ہے، انڈا مردہ ہے، مردہ انڈے کے اندر چوزا پیدا ہوتا ہے، زندہ ہے کا پیدا کرنے والا اللہ تبارک و تعالی کی ذات ہے۔ یعلم ما فی البر والبحر، خشکی میں جو کچھ ہے اللہ کے علم میں ہے، تری میں، زمین پر، سمندروں میں جو کچھ ہے وہ اللہ کے علم میں ہے۔ وما تسقط من ورقۃ الا یعلمها، اللہ پاک کے امر کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا۔ پتا جو ہلتا ہے، پتا جو سوکھ کر وہ گر جاتے ہیں، وہ بھی اللہ پاک کے حکم سے۔ خلق السماوات بغیر عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه۔ یہ 7 آسمانوں کو اللہ پاک نے بغیر ستون کے کھڑا کر دیا۔ ایک زمین 6.5 کروڑ مربع میل کے برابر ہے، دوسری زمین، تیسری زمین، یہ 7 زمینوں کو اکٹھا کر کے پہلے آسمان پہ رکھ دیا جائے، ایسے نظر آتے ہیں جیسے چھوٹی سی گیند ہے۔ تو یہ آسمان کتنا بڑا ہوگا؟ آسمان کی موٹافا جو موٹائی ہے وہ 500 سال کی مسافت ہے۔ یہ آسمان کتنا بڑا ہوگا؟ یہ پہلے آسمان کو دوسرے آسمان پہ رکھ دیا جائے، پہلا آسمان دوسرے آسمان پر ایسے نظر آتا ہے جیسے ایک چھوٹا سا
فٹبال ہے، چھوٹی سی گیند ہے، اسی طرح دوسرا تیسرے سے بڑا، تیسرا چوتھے سے بڑا، چوتھا پانچواں، پانچواں چھٹے ساتواں، ہر ایک آسمان دوسرے سے بڑا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں خلق السماوات بغیر عمد ترونہا، یہ ساتوں آسمانوں کو اللہ پاک نے بغیر ستون کے، بغیر پیلر کے سب کو کھڑا کر دیا۔ تمام انجینئر مل کے، تمام سائنسدان مل کے ایک چھوٹی سی چھت بغیر پیلر کے، بغیر سیڑھی کے، تو ستون کے وہ کھڑا نہیں کر سکتے۔ وہ اللہ جل جلالہ وعما نوالہ نے ساتوں آسمانوں کو بغیر ستون کے اللہ پاک نے کھڑا کر دیا۔ اس زمین کو ٹھہرانے کے لیے پہاڑوں کو کھیل بنا کے ان پر اللہ پاک نے گاڑ دیا۔ وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، ہر قسم کے جانور پیدا کر کے اللہ پاک نے زمین پر پھیلا دیے۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ، یہ بارشوں کو برسانے والا کون ہے؟ یہ درختوں کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ یہ تمام جانوروں کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات عالی ہے۔ هَذَا خَلَقُ اللَّهِ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ، یہ تمام چیزوں کو پیدا کرنے والا اللہ ہے، ان کو اللہ پاک نے پیدا کیا ہے، مجھے وہ چیزیں دکھائیں جو اللہ کے علاوہ کسی اور نے پیدا کیے ہیں۔ کسی نے کچھ بھی پیدا نہیں کیا ہے، اللہ ہی نے سب کچھ پیدا کیا ہے۔ یہ ایمان ہوگا، دین ہوگا، پھر انسان کی قیمت لگ جائے گی۔ کوٹیوں کی وجہ سے، کپڑوں کی وجہ سے، گاڑی کی وجہ سے، مال دولت کی وجہ سے عزت نہیں ملتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس کچھ نہیں، فرعون کے پاس سب کچھ ہے، لیکن اللہ کیا فرماتے ہیں؟ کان عند اللہ وجیہا، اللہ کے ہاں بڑے مرتبہ والے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نزدیک بڑے مرتبہ والے۔ فرعون وہ حیوانوں سے بھی برتر ہے، کچھ بھی اس کی حیثیت نہیں ہے اللہ پاک کے نزدیک، حالانکہ دنیا کے اعتبار سے سب کچھ ہے۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا کے اعتبار سے کچھ نہیں ہے، لیکن اللہ کے نزدیک بہت بڑا مرتبہ تھا۔ زمین پہ چلتے تھے، چمپلوں کے جوتوں کی آواز عرش پہ سنائی دیتے تھے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس کا انتقال ہو گیا، اللہ کے حبیب نے فرمایا اہتز عرش الرحمن، اللہ کا عرش ہل گیا۔ ایک زمین 6.5 کروڑ مربع میل، اب دوسری تیسری، یہ کتنے بڑی بڑی زمینیں ہیں۔ آسمان، ایک آسمان کتنا بڑا، دوسرا تیسرا ساتواں آسمان کتنا بڑا ہوگا، کرسی کتنی بڑی، وسیع کرسی السماوات والارض، کرسی نے زمین آسمانوں کو گہرے میں لیا ہوا ہے۔ تو اللہ پاک کا عرش کتنا بڑا ہوگا، وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، جس چیز کو اللہ عظیم کہے وہ کتنا عظیم ہوگا، وہ چیز کتنی بڑی ہوگی، اللہ کا عرش کتنا بڑا ہوگا۔ تو سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موت پر اتنا بڑا عرش وہ ہل گیا۔ یہ کیوں؟ یہ کے اندر ایمان تھا، ان کی زندگیوں میں دین تھا۔ اتنے فرشتے اترے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ پاؤں رکھنے کی بھی جگہ نہیں ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ، جلدی کرو ان کو غسل دے دو، نہیں تو فرشتہ اس کو غسل دے دیں گے۔ یہ کیوں؟ للہ العزت وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِلرَّسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، ایمان ہوگا تو اللہ پاک عزت عطا فرمائیں گے۔ تو کوٹیوں میں عزت نہیں ہے، یہ گاڑیوں میں عزت نہیں ہے، تو کتے کو بڑی گاڑی میں بٹھا دو، اس کی عزت نہیں بڑھے گی۔ کتے کو جہاز میں بٹھاؤ، جہازوں میں بھی کتے ہوتے ہیں، گھوڑے ہوتے ہیں، لیکن ان کی عزت نہیں بڑھتی ہے۔ تو جہاں بھی اس کو بٹھاؤ اس کی عزت نہیں بڑھے گی۔ عزت دینے والا اللہ پاک ہے، عزت جب ایمان ہوگا اللہ پاک عزت دے دیں گے۔ اللہ مل گیا تو سب کچھ مل گیا، اللہ نہ ملا تو سب کچھ نہ ملا۔ ایسی محنت کریں، فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف دوڑ لگاؤ۔ یہ نہیں فرمایا کہ مال کی طرف دوڑ لگاؤ، سونے چاندی کی طرف دوڑ لگاؤ، اللہ کی طرف دوڑ لگاؤ۔ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، اللہ کا قرب تلاش کرو،
اللہ مل گیا تو سب کچھ مل گیا، اللہ نہ ملا تو کچھ نہ ملا۔ اللہ پاک ملے گا جب ہم جان لگائیں گے، مال لگائیں گے، وقت لگائیں گے، قربانی دیں گے تو اللہ جل جلالہ مل جائے گا۔ یہ ایمان دل کے اندر آئے گا اور تمام انسانوں کی زندگیوں میں دین آ جائے۔ اس کے لیے محنت ہے، اس کے لیے کوشش ہے، اس کے لیے اللہ کے راستے میں نکلنا ہے۔ میں بھی انشاءاللہ کوشش کرتا ہوں، آپ بھی کوشش کریں کہ اللہ کے راستے میں نکلیں اور مقام میں رہتے ہوئے دن رات دین کی محنت میں جڑیں، دین کے محنت کو اپنی محنت بنائیں، اپنا کام بنائیں، زندگی کا مقصد بنائیں۔ دیکھیں کامیابی کیسے آپ کے قدموں کو چھومے گی، دیکھیں کیسے آپ کو کامیابی ملے گی، اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہو جائے گی۔ سب ارادہ کریں انشاءاللہ اللہ کے راستے میں جا کے دین کا کام سیکھیں گے، مقام میں آ کے دین کا کام کریں گے۔ میں بھی ارادہ کرتا ہوں، آپ بھی ارادہ کریں۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔